السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے پی پی ایس سی کی جانب سے جاری کردہ اشتہارات میں سرکاری نوکریوں پر آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ پی پی ایس سی کا مطلب ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں مختلف سروس کمیشن قائم کیے گئے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پی پی ایس سی میں اپلائی سے لے کر رزلٹ آنے تک کی تمام معلومات۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایسی انفارمیشن بتانے والے ہیں جو عام یوٹیوبرز یا عوام نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، پی پی ایس سی کا یہ ہوم پیج ہے جس پر مختلف انفارمیشن دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کچھ ٹیبز دیے گئے ہیں: ہوم، جو، شیڈیول، ریزلٹ، انفارمیشن، پبلیکیشن، فیڈ بیک، اباؤٹ۔ آپ ان کا استعمال کر کے پی پی ایس سی کے ساتھ رابطہ یا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور بائیں جانب دیکھیں تو لکھا ہے جابز۔ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ دی گئی ہے۔ آپ ان ایڈورٹائزمنٹ یعنی اشتہارات کا مطالعہ کر کے اپنی متعلقہ جاب پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے جانب دیکھیں تو یہاں پر پی پی ایس سی کے متعلقہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، کیسے آپ پی پی ایس سی میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی آن لائن فیس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے پیپر کی ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس کیسے ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ دائیں طرف دیکھو تو یہاں پر ایک پورا ٹیب بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھی ہے: ڈو ناٹ ویٹ فار لاسٹ ڈیٹ، اپلائی ناؤ۔ یہاں پر یہ لکھا ہے جو اکثر ہی غلطی کر دی جاتی ہے: لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر ابھی اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلائی آن لائن والے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ نیچے کی جانب دیکھیں تو یہاں پر ایڈٹ اپلیکیشن لکھا ہے۔ اس بٹن کا استعمال آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کا استعمال کریں گے۔ نیچے لکھا ہے پرنٹ اپلیکیشن۔ جب آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کر لیتے ہیں اس کا پریویو دیکھنے کے لیے آپ کو پرنٹ اپلیکیشن کا استعمال کرنا ہوگا۔ نیچے لکھا ہے پرنٹ انٹرویو کال لیٹر۔ جب آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے اور میرٹ میں آپ کا نام آ جائے تو آپ نے اس آپشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنا کال لیٹر ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ پی پی ایس سی جب پیپروں کی ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے تو تمام امیدواران کے جی میل اور موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس موصول ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ پرنٹ ایڈمیشن لیٹر کو نکال سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے رول نمبر سلپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دیے ہوئے پیپروں کا جب رزلٹ آ جاتا ہے تو آپ ڈیٹیل مارکس یعنی ڈی ایم سی ڈیٹیل مارک شیٹ کو اوپن کر کے اپنا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میرٹ بنا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ خود آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا جانتے، یار دوستو، اگر آپ خود آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے 0305 250 1408۔ پیارے دوست، آپ دیکھ رہے ہیں احمد نیٹ کیفے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کیجئے، اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس کن ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ فرسٹ نمبر پر آپ کے پاس موبائل نمبر اور ای میل کا ہونا ضروری ہے۔ موبائل نمبر میں یہ چیز یاد رکھیں، آپ کے پاس موبائل نمبر وہ ہونا چاہیے جس کا نیٹ ورک چینج نہ ہو، یعنی آپ کے پاس اگر سم جائز کی ہے تو اس کا نیٹ ورک بھی جائز کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جائز کی سم کو زونگ یا ٹیلی نور وارد پر چینج یا کنورٹ کروا لیا ہو۔ اس کے بعد ڈاکومنٹ کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ نمبر پر ہے آئی ڈی کارڈ، سیکنڈ نمبر پر آپ کا سپوز نیم یعنی آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کے ہم سفر کا نام لکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا ایجوکیشن سرٹیفکیٹ، وہ میٹرک سے لے کر بی اے یا ایم اے تک جو بھی کوالیفیکیشن آپ کی موجودہ یا سلیکٹ کردہ سیٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ تمام سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پی پی ایس سی میں اپلائی کرتے وقت کون سے ڈاکومنٹ اپلوڈ بھی ہوں گے؟ فرسٹ نمبر پر آپ کی تصویر ہے، سیکنڈ نمبر پر آپ کا آئی ڈی کارڈ یعنی اس کی فرنٹ سائڈ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام ڈاکومنٹ اور ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد آپ نے اپنے ویب براؤزر کو اوپن کر لینا ہے۔ سرچ بار میں لکھنا ہے ppsc.gop.pk/۔ آپ نے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے۔ کچھ اس طرح سے ویب سائٹ کا انٹرفیس شو ہوگا جس کے بائیں جانب دیکھیں تو لکھا ہے جاب، یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ یعنی اشتہارات بھی دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے متعلقہ اشتہار کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے متعلقہ یہاں پر اشتہار موجود نہ ہو تو آپ ویو آل یا ارچیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جو میرے متعلقہ ہے وہ یہ ہے 30/2023 جس کی لاسٹ ڈیٹ 5 جنوری 2024 ہے۔ یہاں پر کلک کر کے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے متعلقہ اشتہار کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں اسلامیات لکھا ہوا ہے اور اس کی اوپن میرٹ 19 سیٹس ہیں، جبکہ اسپیشل پرسن یعنی جو ڈسیبل ہوتا ہے جس کا ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہوتا اس کے لیے ایک سیٹ ہے۔ کل ملا کر ٹوٹل 20 سیٹیں بن جاتی ہیں۔
اور اگر نیچے کی جانب آئیں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ایکسپیرینس بھی لازمی ہے۔ اور اگر اسی طرح نیچے کی جانب آئے، یہاں پر ایج لکھی گئی ہے، یعنی اس پر اپلائی کے لیے آپ کی عمر 25 سے 35 سال ہونی چاہیے اور 5 سال کی رخصت دے کر ٹوٹل 40 سال کی ایج والا اس پر اپلائی کر سکتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے اس پر میل اور ٹرانسجینڈر اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر فیمیل اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں صرف پنجاب کے رہائشی یعنی پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو پاس ہو جانے کے بعد آپ کو کسی بھی کامرس کالج کے اندر جاب دے دی جائے گی۔ اسی طرح نیچے کی جانب آئے تو یہاں پر یہ اس کا سلیبس بھی لکھا گیا ہے، لیکن ہم اس پر اپلائی نہیں کرنا چاہتے۔ میرے متعلقہ یہ جاب ہے، دیکھیں اسلامیات کی سیٹس ہیں، کل 58 ہے اور 2 اسپیشل پرسن کوٹا ہے، یعنی جو ڈسیبل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں تو یہاں پر یہ دی گئی ہے کہ آپ کا ماسٹر سیکنڈ ڈویژن کے اندر کم از کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیچے کی جانب آئے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس پر اپلائی کے لیے آپ کی عمر 21 سے 28 سال ہو اور 5 سال کی آپ کو رعایت دے کر ٹوٹل آپ کی 33 سال عمر بن جائے۔ اس سے زیادہ ایج والا اس پر اپلائی نہیں کر سکتا۔ نیچے آئے تو لکھا ہوا ہے کہ اس پر میل اور ٹرانسجینڈر ڈومیسائل صرف پنجاب کا رکھنے والے ہی اس پر اپلائی کر سکتے۔ اسی طرح اس کی پوسٹنگ بھی کامرس کالج آف پنجاب میں ہوگی، یعنی پنجاب میں جتنے بھی کامرس کالج ہے ان میں سے کسی ایک جگہ آپ کی پوسٹنگ کر دی۔ اسی طرح یہاں پر سلیبس بھی بتا دیا گیا ہے کہ 80% آپ کے سوالات آپ کے متعلقہ سبجیکٹ سے آئیں گے، جبکہ 20% سوال آپ کے جنرل نالج کے آئیں گے۔ اور جنرل نالج کے متعلق یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر پاک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، جیوگرافی، بیسک میتھمیٹکس، انگلش، اردو، تمام سبجیکٹ کو ملا کر 20 نمبر کا پیپر ہوگا، جبکہ 80 نمبر کا پیپر صرف آپ کے متعلقہ سبجیکٹ سے ہی آئے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم نے اس اشتہار کو ریڈ کر لیا ہے، اب میں اپنے اس جاب پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیس نمبر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے متعلقہ ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہار نہ ملے تو آپ یہاں پر سرچ بار میں سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں ہمارا ایڈورٹائزمنٹ یعنی اشتہار مل چکا ہے تو میں اس کو بیک کرتا ہوں۔ آن لائن اپلائی کے لیے آپ نے اس بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے ایک پاپ اپ سکرین اوپن ہوئی ہے جہاں پر مختلف انفارمیشن دی گئی ہے۔ اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ کو PDF ملے گی جس میں سٹیپ بائی سٹیپ تمام پروسیس لکھا ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آپ آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے آپ نے اپنی فوٹو اور CNIC کی پکچر کیسے لگانی ہے یا اس کے ریکوائرمنٹ شرائط کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے آن لائن فیس کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں، ای پے یعنی آن لائن کے ذریعے۔ اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ نے اس کو نکال کر ریڈ کر لینا ہے، ادروائز آپ یہاں پر کلک کریں آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دس، یعنی میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہاں پر دائیں طرف لکھا ہے سرچ، یہاں پر آپ نے اپنے متعلقہ سیٹ کا نام لکھ دینا ہے۔ تو یہ نیچے انفارمیشن آ چکی ہے، ہم نے اسی پر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر کلک کر دیں۔ آپ کے سامنے اس طرح کی ایک اسکرین شو ہوگی جہاں پر مختلف انفارمیشن اسی سیٹ کے متعلقہ دی گئی ہے، یعنی اس کا ایڈورٹائزمنٹ یہ ہے، اس کا کیس نمبر یہ ہے، اس کی ٹوٹل سیٹس یہ ہیں، اسپیشل پرسن کے لیے 2 ہیں اور اس کا پے اسکیل۔ اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے لیے عمر 21 سے 28 سال ہو، 5 سال رعایت دے کر ٹوٹل 33 سال بن جائے گی۔ نیچے کی جانب آئیں تو لکھا ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی میل اور ٹرانسجینڈر کی ہے، یعنی فیمیل اس پر اپلائی نہیں کر سکتی۔ پوسٹنگ آپ کی یہاں پر ہوگی کامرس کالج آف پنجاب کے اندر۔ کامرس کسی کالج کا نام نہیں بلکہ یہ ایک کیٹاگری ہے۔ پاکستان پنجاب میں جتنے بھی کامرس کالج ہیں کسی بھی کالج کے اندر آپ کی پوسٹنگ کر دی جائے گی۔ نیچے آئے تو لکھا ہے اس کی بینک فیس 600 روپیہ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 5 جنوری 2024 ہے۔ اگر آپ نے یہ تمام انفارمیشن ریڈ کر لی ہے تو آپ یہاں پر پروسیڈ پر کلک کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس طرح سے اسکرین ظاہر ہوگی جس پر 6 سٹیپ بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پرسنل پروفائل، دوسرا ہے فی پیمنٹ، تیسرا امیج اپلوڈ، چوتھے نمبر پر کوالیفیکیشن ڈیٹیل، پانچویں نمبر پر سروس ڈیٹیل، چھٹے نمبر پر آپ نے سبمیشن کر دینا ہے۔ نیچے دیکھیں تو وہی انفارمیشن جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ نیچے کی جانب آئے تو یہاں پر آپ نے آئی کنفرم پر کلک کرنا ہے اور اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا۔ جب دونوں باکس میں آپ کا ایک جیسا ID کارڈ نمبر نہیں لکھا جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انفارمیشن ظاہر ہوگی جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے دونوں باکسز میں ایک شناختی کارڈ نہیں لکھا، تو یہاں پر آپ نے بیک آ جانا ہے تو آپ کے یہ باکس خالی ہو جائے۔ دونوں باکسز میں ایک جیسا ID کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ جیسے ہی ٹیب کا بٹن پریس کریں گے تو یہ پروسیڈ کا آپشن شو ہو جائے گا، آپ نے یہاں پر کلک کر دینا۔ یہاں پر جی میل اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے۔
यहाँ पर आपसे दोबारा से पूछा जा रहा है क्या आपका ईमेल और मोबाइल नंबर दुरुस्त है, तो वेरीफाई कर दें। अगर गलत है तो आप इसे चेंज इसको वेरीफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दोनों चीज़ों पर ही आपको मैसेज रिसीव होगा जिसके अंदर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन यानी आपकी फीस सबमिट हो चुकी है, आपका एतराज़ लगा है या आपकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है और आप क्वालिफाइड हो गए हैं या नहीं हुए। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर और इस जीमेल पर दी जाएगी। अगर ये दुरुस्त है तो वेरीफाई पर क्लिक करें, वगरना आप चेंज ईमेल पर क्लिक करके इसे तब्दील कर लीजिए। चूंकि मेरा ये दुरुस्त है तो इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी गई है जहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या नहीं। यहाँ पर आपने लिखना है आप डिसेबल हैं या नहीं। और यहाँ पर आपने लिखना है पाकिस्तान की किसी भी फोर्स में आप रिटायर मुलाजिम या अफसर तो नहीं। जब आप इन्फॉर्मेशन लिख लें तो आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका वो नाम जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लिखा जा चुका है। इसके बाद मजहब यानी मुसलमान है या गैर मुस्लिम आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। नीचे अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको बजरिया खत इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ पर पीटीसीएल नंबर लिखना है, अगर है तो लिख दें वगरना इसको खाली छोड़। यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है। यहाँ पर अपना डोमिसाइल का जो जिला है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डोमिसाइल की इशू डेट लिखनी है जो कि आपके डोमिसाइल के ऊपर दाएं तरफ लिखी होती है या दरमियान में। मैरिड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे अपने हम सफर का नाम। यहाँ पर यह पूछा जा रहा आपके ऊपर कोई केस तो नहीं। नीचे आपसे पूछा जा रहा कोई आपका रिलेटिव यानी रिश्तेदार पीपीएससी में काम तो नहीं करता। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है आप गवर्नमेंट की किसी सरकारी मुलाजमत से निकाले तो नहीं गए। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है आपके वालिदैन में से कोई सरकारी मुलाजमत करते हुए वफात तो नहीं पा गया। अगर हाँ तो यहाँ पर उनका CNIC नंबर भी लिख दे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई केस तो जारी नहीं। नीचे आए तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है आपने इंजीनियरिंग की है या पीएमसी कार्ड हासिल किया है, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अपना मेडिकल करवाया है तो उस सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पर लिखी और ये लाजमी है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है आपने कितने चांस जाया कर दिए। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप टेस्ट कहाँ पर देना चाहते हैं, यानी पीपीएससी के सेंटर यहाँ पे है भावलपुर, डीजी खां, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा। अपना मुतालिका सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपने किसी बैंक में अपनी फीस जमा करवानी है तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी रसीद को डाउनलोड करके किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा। अगर आप जैज कैश या इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल कर। नीचे की जानब आए तो ये PSID नंबर लिखा हुआ है, आपने इस नंबर को कॉपी कर लेना है। आपने इजी पैसा अकाउंट को लॉग इन करना है। सी ऑल पर क्लिक करके बिल पेमेंट के ऑप्शन में आ जाना है और गवर्नमेंट फीस को क्लिक करना है। पंजाब ई चलान को क्लिक करके यहाँ पर PSID नंबर को पेस्ट कर देना है। उस यहाँ पर PSID नंबर जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा इस नाम की इतनी फीस की अदायगी होगी। अगर आपने वेरीफाई कर दिया तो पे नाउ पर क्लिक करने से आपकी फीस की अदायगी हो जाएगी। अगर आप जैज कैश पर करना चाहते हैं तो जैज कैश की एप्लीकेशन को लॉगिन करें। आप चाहें तो नीचे मोर पर क्लिक करके गवर्नमेंट पेमेंट पर क्लिक करें, वरना यहाँ पर बज़ाहिर नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें। GOP पर क्लिक करें, यहाँ पर PSID नंबर को पेस्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आपसे आगे वेरीफाई किया जाएगा आप इतनी फीस अदा कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपने पे नाउ या प्रोसीड पर क्लिक करना है तो आपकी फीस की अदायगी हो जाएगी। फीस की अदायगी के बाद जैसे ही आप अपने पेज को रिफ्रेश या नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले लिखा है अपलोड पिक्चर, ब्राउज पर क्लिक करके आपने अपनी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी फाइल 25 KB से ज्यादा ना हो और फॉर्मेट उसका JPG हो। डॉक्यूमेंट को अपलोड करते वक्त आपने ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने मुतालिका चीज को सिलेक्ट करके आपने ओपन कर देना है। यहाँ पर ये देखिए ID कार्ड आ चुका है। अपलोड CNI पर क्लिक करने से यहाँ पर शनाख्ती कार्ड भी अपलोड हो चुका है। नीचे लिखा है आपकी फीस पेड हो चुकी है और आपका पर्सनल डाटा भी सेव हो चुका है। यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपकी नोट इंटर्ड लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी तमाम एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं। आपने इनमें से किसी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करना है।
اور ان میں سے کون سا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ تمام انفارمیشن دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ یہاں پر اگر نیچے کی جانب دیکھیں تو لکھا ہے سیٹ نمبر 1 کے اندر میٹرک کے بعد ایف اے، پھر بی اے، پھر آپ کا ایم اے اسلامیات ہو۔ اگر آپ کی ایسی ڈگریز ہے تو آپ نے سیٹ نمبر 1 کو سلیکٹ کرنا ہے۔ نیچے کی جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ہمارا شہادت العالمیہ کے بیس پر اپلائی کیا جا رہا ہے تو میں یہاں پر سیٹ نمبر 4 کو سلیکٹ کروں گا۔ نیچے کسی بھی ڈگری میں ایم اے اسلامیات نہیں لکھا گیا، تو یہاں پر سیٹ نمبر 4 کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے شہادت العالمیہ کے ساتھ اسکول والا بی اے ہونا بھی شرط ہے۔ اگر یہاں پر ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ اور عالیہ لکھا ہوتا تو پھر آپ درس نظامی کے بیس پر بغیر اسکول کی تعلیم کے بھی اپلائی کر سکتے، لیکن اب یہاں پر آپ کے پاس اسکول والا بی اے اور ساتھ شہادت العالمیہ کا ہونا شرط ہے۔ اور آپ کے پاس اسکول والا بی اے اور شہادت العالمیہ ہے تو آپ پروسیڈ پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے متعلقہ کوالیفیکیشن کو ترتیب کے ساتھ سلیکٹ کریں، یعنی سب سے پہلے میٹرک، اور یہاں پر میٹرک ہے یا او لیول۔ او لیول سے مراد جو میٹرک تو نہیں لیکن میٹرک کے برابر مانا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پر اپنا بورڈ یا یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ دینی مدارس کے بورڈ نہیں لکھے گئے، آپ نے دینی مدارس کے بورڈ لکھنے کے لیے اینی ادر کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنے بورڈ کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے بورڈ کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر میجر سبجیکٹ لکھنے ہیں۔ درس نظامی کرنے والے صرف عربی اور اسلامیات ہی لکھیں گے۔ یہاں پر جو آپ کا رزلٹ، یہاں پر آپ نے رزلٹ کی وہ ڈیٹ لکھنی ہے جو آپ کے رزلٹ کارڈ پر لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے رزلٹ کارڈ دوبارہ نکلوایا ہے تو دینی بورڈز اپنی پرنٹ کردہ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر وہ تاریخ نہیں لکھنی۔ جب بھی ہم اپنے ڈاکومنٹ کو دوبارہ رینیو نکلواتے ہیں تو وہاں پر ڈیٹس چینج ہو جاتی ہے، تو آپ نے ڈیٹس جس سال آپ کا رزلٹ آیا ہے اس سال کی تاریخ آپ نے لکھنی ہے، یا پھر آپ اپنی ڈگریز کو چینج کروانے سے پہلے ان کے رزلٹ کی تاریخیں کسی پیج پر یا سی وی بنوا کر رکھ لی۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ کا اینول یا سیمیسٹر نظام ہے۔ سیمیسٹر نظام یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے، بورڈ کے اندر صرف اینول سسٹم ہی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاصل کردہ نمبر، نیچے ٹوٹل نمبر لکھ کر آپ نے اپنی ڈویژن کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ ڈویژن کا کیسے پتا چلے گا؟ اگر آپ کے نمبر 60% سے 100 تک ہیں تو آپ کی فرسٹ ڈویژن بنتی ہے۔ اگر آپ کے نمبر 45% سے 59% تک ہیں تو آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہے۔ اگر آپ کے نمبر 33 سے 44% ہے تو آپ کی تھرڈ ڈویژن بنتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کی یہ ڈویژن بنتی ہے تو پھر آپ کی ڈگری آپ کو زیادہ فائدہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سرکاری جاب آتی ہے تو کم از کم اس کے لیے سیکنڈ ڈویژن لازمی مانگی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے حاصل کردہ نمبروں کو 100 پر ضرب دینی ہے، تو جو بھی جواب آئے گا آپ نے اس جواب کو ٹوٹل مارکس کے ساتھ تقسیم کر دینا ہے، تو آپ کو پرسنٹیج کا جواب آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حاصل کردہ نمبروں کے آخر میں 2 صفر کا اضافہ کر دیجیے، اس کے بعد آپ نے اپنے نمبروں کو ٹوٹل پر تقسیم کر دینا ہے تو آپ کا آنسر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، 580 کو ضرب دیا 100 کے ساتھ تو یہ 580 آ گیا۔ آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے ٹوٹل نمبروں پر، تو یہ 82.85% آ چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر آپ کا جواب آخر میں یعنی اشاریہ کے بعد پہلا ہندسہ 5 یا 5 سے نیچے کا ہے تو پھر آپ کا وہ 82 ہی گنا جائے گا۔ اگر آپ کا یہ ہندسہ 6 یا 6 سے اوپر ہے تو پھر یہ 83 مانا جائے گا۔ جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 پہلا ہندسہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی رقم 82 ہی رہے گی۔ اب میری فرسٹ ڈویژن بنتی ہے تو میں اسی کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایڈ اندر ایجوکیشن پر کلک کر دینا ہے، یعنی یہ چیز آپ کی سیو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح ایف اے، بی اے اور شہادت العالمیہ کا ڈیٹا بھی ایڈ اندر ایجوکیشن پر کلک کر کے آپ نے تمام انفارمیشن اپنی درج کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی تمام انفارمیشن لکھ لیں گے تو نیچے آپ نے ویریفائی دا ایجوکیشن ڈیٹیل پر کلک کر دینا ہے۔ اب آپ نے سیو انفارمیشن پر کلک کر دینا ہے، آپ کی یہ انفارمیشن سیو ہو چکی ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے، دیکھیں تو یہ انفارمیشن آپ کی سیو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا ایکسپیرینس بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ نوٹ پر کلک کر دیجیے۔ اب آپ کی تمام انفارمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا کیس نمبر، اور یہاں پر آپ نے چیک کرنے کے بعد اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، آپ یہاں پر کلک کر کے CNAC کے بعد اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر کہاں سے ملے گا، آپ اپنے موبائل کا SMS چیک کریں۔
इस तरह का मैसेज आया होगा जिसके अंदर एप्लीकेशन नंबर और आपका टोकन नंबर लिखा होगा। इसको यहाँ से आप कॉपी करें या फिर इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, एप्लीकेशन और टोकन नंबर लिखने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से इंटरफेस या एप्लीकेशन शो होगी जिसके ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। आप यहाँ पर सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने प्रिंटर से प्रिंट भी ले सकते हैं। मैं सेव एज पीडीएफ करता हूँ और मेरे कंप्यूटर में ये फाइल सेव हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, अप्लाई हो चुका है। इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अगर कुछ गलतियां रह जाए, आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक या गलती हो चुकी है, तो उसके लिए आपने एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वही अपना CNIC नंबर, एप्लीकेशन और टोकन नंबर लगाकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपकी पिक्चर गलत लगी है तो इस पर क्लिक करें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गलत लगा है तो इस पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, सर्विस रिकॉर्ड, क्वालिफिकेशन सेट, आपने जो भी चेंजिंग करनी है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे वही इंटरफेस ओपन होगा। आप अपनी आसानी तब्दीली कर सकते हैं। फिल वक्त तो मेरी कोई मिस्टेक नहीं, तो मैं इसे लॉग आउट कर देता। सबमिट हो जाने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना CNIC नंबर, वही एप्लीकेशन और टोकन नंबर लिख देना। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही इंटरफेस शो होगा कि आप इसे PDF में सेव करना चाहते हैं या आप इसका ऑनलाइन प्रिंट लेना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इस जॉब की टेस्ट की तारीखों का ऐलान होगा तो आपने प्रिंट एडमिशन लेटर पर क्लिक करके और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर अपने मुतालिका जॉब को सिलेक्ट करके जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोल नंबर स्लिप जाहिर होगी जिसके अंदर तारीख लिखी होगी, सेंटर लिखा होगा। आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़कर, समझकर और अपने वक्त पर अपने सेंटर में पहुंचकर टेस्ट भी दे देना है। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट की तारीख का ऐलान होगा तो आपने डिटेल मार्क DMC इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख लेना है। यहाँ पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिंगल पेपर DMC यानी कि एक ही पेपर दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करें सिंगल पेपर DMC। अगर आपने एक ही पेपर दिया है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, टोकन नंबर और अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही चेक योर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिस तरह के ये 2020 का रिजल्ट है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके टोटल मार्क्स इतने हैं, आपने इतने मार्क्स हासिल किए हैं और आपका स्टेटस ये है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इंटरव्यू नहीं दे सकते। ये रोल नंबर लिखा है और ये एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार नंबर है और ये एप्लीकेशन नंबर। पर दोस्तों, अगर आप टेस्ट में पास हो चुके हैं तो आपने इस सिंगल पेपर DMC आफ्टर इंटरव्यू पर क्लिक करके अपने इंटरव्यू की तमाम इन्फॉर्मेशन को देख लेना है। इसी तरह जो भी आपने पेपर दिया है इसके मुतालिका तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और दोस्तों, अगर आपके रिजल्ट आने के बाद आपको शुकुक व शुबहात हैं कि आपका अच्छे तरीके से पेपर नहीं देखा गया, चेकिंग भी करवा सकते। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आप PPSC का प्लानर भी चेक कर सकते हैं। यार दोस्तों, अब हम मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देंगे जो कि अक्सर औकात पूछे जाते हैं या ज़हन के अंदर सिर्फ सवाल बनकर रह जाते हैं और उनके जवाबात कहीं से भी नहीं मिल पाते। मेरे दोस्तों, पहला सवाल है PPSC में टेस्ट का पैटर्न यानी पेपर कैसा होता है। PPSC में पेपर अक्सर औकात MCQs की शक्ल में सिर्फ एक ही होता है। दूसरा सवाल, PPSC में हर जॉब के कितने चांस होते हैं। चांस तो 3 होते हैं, लेकिन चांस के मरहले को थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी अगर मैंने MA इस्लामियात और MA अरबी किया हुआ है तो PPSC में लेक्चरर इस्लामियात के लिए मैं अलग से 3 मरतबा अप्लाई कर सकता हूँ और लेक्चरर अरबी के लिए अलग से अप्लाई कर सकता हूँ। और चांस ज़ाया कैसे होते हैं और चांस बनते कैसे हैं, इसके मुतालिक आपको आखिर में। तीसरा सवाल, PPSC के रिटन टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। जवाब है सिर्फ 4। सवाल नंबर 4, PPSC के इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। जवाब है 50। यानी PPSC के रिटन टेस्ट में पास होने के लिए 40 नंबर और इंटरव्यू में पास होने के लिए 50 नंबरों का होना जरूरी है। पांचवा सवाल, PPSC में मेरिट कैसे बनता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल। मेरिट के लिए मैं आपको ये बताता चलूं, अगर PPSC ने 100 सीट्स अनाउंस की हैं तो उन्होंने हर एक सीट पर 4 बंदे लेने हैं। यानी इस तरह 100 सीट्स के लिए वो 400 बंदे चुने और मेरिट बनाने के लिए सबसे हाई लेवल के जो लोग होंगे यानी जिनके नंबर सबसे ज्यादा हैं, ऊपर से वो 400 बंदे लेंगे, उनको साइड पे कर देंगे, उनका इंटरव्यू पास कर। जो शख्स 400 नंबर पर होगा वही मेरिट कहलाएगा, यानी उतना मेरिट बना है। उससे ऊपर जिन लोगों के नंबर है
وہ میرٹ میں آ گئے، جن کے نمبر اس سے کم ہے وہ میرٹ سے باہر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ 40 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے یہ ضرور کہا کہ 40 نمبروں والا پاس ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا کہ 40 نمبروں والا میرٹ لسٹ میں بھی آئے گا۔ میرٹ اس سے اوپر نمبروں کا بنتا ہے۔ پی پی ایس سی کو جتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ اوپر سے بندے اٹھا کر سب سے لاسٹ والے بندے کا جو حاصل کردہ نمبر ہوتا ہے اسی کو وہ میرٹ بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سوال بھی بہت زبردست ہے۔ چانس کب شمار ہوگا؟ یعنی آپ ایک ہی سیٹ پر 3 مرتبہ مختلف دنوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کا چانس کب شمار ہوگا؟ ریٹن ٹیسٹ دیا لیکن پاسنگ مارکس جو 40 ہیں وہ نہ لے سکے تو آپ کا ایک چانس ضائع ہوگا۔ ریٹن ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس لینے کے بعد انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ ہوئے لیکن آپ نے انٹرویو کے اندر 50 نمبر نہ لے سکے تو پھر بھی آپ کا ایک چانس ضائع۔ چانس کب شمار نہیں ہو؟ پہلا، آپ نے ٹیسٹ ہی نہ دیا، یعنی اپلائی کے بعد رول نمبر سلپ آ گئی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ سینٹر میں ہی نہیں گئے تو آپ کا چانس شمار نہیں ہوگا۔ پاسنگ مارکس حاصل کر لیے لیکن آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوئے، یعنی آپ کا میرٹ میں نام نہیں آیا تو آپ کا یہ چانس شمار نہیں ہوگا۔ ریٹن ٹیسٹ پاس کیا، انٹرویو کے لیے بھی آپ کوالیفائڈ ہو گئے، پھر انٹرویو میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن فائنل لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا کیونکہ انہیں بندے صرف 100 چاہیے تھے اور آپ 101 یا 105ویں نمبر پر تھے، تو انہوں نے 5 جو اوپر تھے ان بندوں کو ختم کر کے یعنی ان کا نام لسٹ میں ختم کر کے صرف 100 بندوں کی لسٹ کو جاری کر۔ پیارے دوستو، ہماری بہترین سروسز جس میں نمایاں ہے گھر بیٹھے آن لائن ایڈمیشن اپلائی یا گھر بیٹھے جابس کی آن لائن اپلائی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔